बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त पर बड़ी अहम समाअत हुई है और आज ऐसा लग रहा है कि ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने वो फ़ैसला दिया है जो बहुत पहले देना चाहिए था। धड़ाधड़ नैब के रेफरेंस वापस हो रहे हैं और उसके बाद जिस स्पीड से नैब के रेफरेंस वापस आ रहे हैं उस स्पीड से नैब के रेफरेंस आगे नहीं भिजवाए जा रहे थे जो मुतल्लिका अदालतें थीं। उसकी वजह यह है कि चेयरमैन नैब को खुद नहीं पता कि अब ये रेफरेंस किसके पास जाएगा। कोई अदालत, जैसे ममनुआ फंडिंग केस है तो कोई अदालत कॉग्निजेंस लेना नहीं चाहती, किसी अदालत का दायरा इख्तियार बनता नहीं है। तो आज ये सारी चीज़ें और फिर मखदूम अली खान साहब जो कि वकील हैं वफाकी हुकूमत के, उनकी तरफ से भी आज आर्गूमेंट्स किए गए हैं और नैब प्रोसिक्यूटर ने भी अदालत के सामने गुजारिशात रखी हैं और साथ जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा है कि जब मखसूस लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई तरमीम की जाती है तो फिर उस तरमीम पर सवालात उठते हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि कानून में तरमीम के बाद नंदीपुर पावर जो प्रोजेक्ट रेफरेंस था वो भी अब वापस भिजवा दिया गया है नैब अदालत की तरफ से नैब को। ये नंदीपुर पावर प्लांट गुजरांवाला का रेफरेंस अदालत के दायरा इख्तियार में न होने की वजह से ये वापस भिजवाया गया है। मुल्ज़मान के वकला ने अदालत में ये दलाइल दिए कि कानून में तरमीम के बाद नैब के पास 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन का केस अब ज़ेरे समात नहीं रह सकता या अब उस पर समात का आपके पास दायरा इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि 34 मुल्ज़मान के खिलाफ नैब रेफरेंस फाइल हुआ था और 22 करोड़ रुपए की टोटल करप्शन का इल्ज़ाम है। इस वजह से ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। वकील दिफा के दलाइल की हमायत करते हुए जज अली जुल्करनैन अवान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस 50 करोड़ रुपए से कम है। नंदीपुर रेफरेंस अदालत के दायरा इख्तियार में न होने के सबब भिजवा दिया गया है वापस अदालत में। नैब चेयरमैन को भिजवा दिया गया है। नैब ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि मोहम्मद इरफान, उमर दीन, उस्मान अनवर, मोहम्मद आज़म, इमरान असलम और उमर फारूक समेत दीगर मुल्ज़मान ने कौमी ख़जाने को 22 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये मुल्ज़मान ज़्यादातर ड्राइवर या क्लर्क के तौर पर काम करते थे। नैब ने मजीद कहा कि मुल्ज़मान वापडा मुलाजमीन, यूनियन और ऑयल टैंकर के मालिकान के अहदेदारों के दरमियान सौदा करने में अहम किरदार अदा करते थे और साल 2013 के दौरान 145 टैंकर से फ्रांस ऑयल चोरी किया गया था और ये उनके खिलाफ इल्ज़ाम था। आप जानते हैं कि जो पहले नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस था और बाकी जो केसेस थे जो राजा रेंटल के खिलाफ थे, जिनको राजा परवेज़ अशरफ जो हमारे मौजूदा स्पीकर भी हैं और उनके खिलाफ था, वो भी वापस हो गए थे और अब इन मुल्ज़मान की हद तक भी केस वापस चला गया है और ये भी आज चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आज समाअत हुई, आप जानते हैं 3 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो समाअत कर रहा है। उमर अता बंदयाल साहब के साथ जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और ख्वाजा हारिस साहब हैं जो वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने बहस की, जो दलाइल दिए ख्वाजा हारिस साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि रेंटल पावर केस समेत बड़े मुकदमात ख़त्म कर दिए गए हैं। हालिया तरमीम के ज़रिए तीसरे फरीक के मालियाती फ़ायदे को नैब दस्तरस से बाहर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अब भी नैब कानून को जांचने के लिए कसौटी की खोज में हैं और ये मेरे ख्याल में जब तक कसौटी मिलेगी जो जिस खोज में उमर अता बंदयाल साहब और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगी है, तब तक कोई भी नैब का केस बचेगा नहीं। तमाम नैब की अदालतें सुबह तशरीफ़ लाया करेंगे 8 बजे और चाय मंगवाएंगे, चैम्बर में बैठेंगे, चाय पियेंगे और अपना टाइम जब पूरा होगा, घंटे पूरे होंगे तो 4 बजे वापस तशरीफ़ ले जाएंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और उमर अता बंदयाल साहब फरमा रहे हैं कि हम अभी नैब कानून को जांचने के लिए कसौटी की खोज में हैं। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम कानून डिज़ाइन करके पार्लियामेंट को कैसे भेज सकते हैं। कल कोई शहरी आ जाएगा कि 10 रुपए करप्शन पर भी नैब तहकीकात करे, ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। हम पार्लिमान के अमूर में क्यों और कैसे मुदाखलत कर सकते हैं, नैब कानून क्या होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे तयन कर सकती है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कहना है। और ये बिल्कुल है, ये वही आर्गूमेंट्स हैं जो मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उनकी तरफ से जब जवाब जमा करवाया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि ये सारे मामलात पार्लियामेंट के हैं, ये काम सुप्रीम कोर्ट के नहीं हैं और कानून साजी करना, कानून कैसे बनाना है, ये सारी की सारी चीज़ें
کس کا دائرہ اختیار ہے؟ یہ سارے کا سارا دائرہ اختیار بنتا ہے پارلیمنٹ کا، یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے۔ وہی بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ان سارے معاملات میں کیسے دخل اندازی کریں؟ آپ کی دلیل ہے کہ نیب قانون بدنیتی پر مشتمل ہے، ہم پارلیمنٹ کو قانون ڈیزائن کر کے کیسے دیں اور ہم یہ کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ ماضی میں پارلیمنٹ کو قانون ڈیزائن کر کے دیتی رہی ہے اور یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں، اور یہ جو نیب قانون میں ترمیم ہے یہ اپنے مفادات کے لیے ترمیم کی گئی ہیں، اور اگر ان کو جناب نے اس کے اوپر کارروائی نہ کی تو یہ معاملات آگے مزید خراب ہوں گے اور چیزیں پھر جو آنریبل کورٹ ہے اس کے دائرہ اختیار سے نکل جائیں گی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ چیئرمین نیب واپس آنے والے ریفرنس کو کہیں نہ بھیجیں تو پھر کیس تو ختم ہو گیا۔ اگر چیئرمین نیب کے پاس جیسے نندی پور پاور جو پلانٹ کیس ہے وہ آج نیب عدالت نے چیئرمین نیب کو بھیجا ہے، چیئرمین نیب اس کیس کو آگے نہیں بھجواتے، وہ کیس وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مزید کارروائی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگر 49 کروڑ کی کرپشن کی تھی تو ان کی حد تک تو ان کو کلین چٹ مل گئی، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ جب آپ نے کوئی طریقہ ہی نہیں آگے بنایا کہ چیئرمین نیب نے کیا کرنا ہے، خواجہ عارف صاحب نے کہا بالکل میرے یہی دلائل ہیں، جتنی تیزی سے ریفرنس واپس ہو رہے ہیں کہیں اور نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک جتنے ریفرنس واپس آئے ہیں کوئی ایک ریفرنس کسی اور فورم کو نہیں گیا، متعلقہ اتھارٹی کے پاس گیا ہی نہیں ہے، وہ سرد خانے میں جا رہا ہے نیب کے اور وہ وہاں پر ختم ہو جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نیب سے پوچھیں گے کہ واپس آنے والے ریفرنس کہاں جا رہے ہیں، ممکن ہے واپس ہونے والے ریفرنس دوبارہ دائر ہوں یا کسی اور عدالت میں جائیں۔ اب دوبارہ دائر ہونے سے مراد کہ اگر ہم نیب ترمیم کو ختم کر دیں تو اس کے بعد ممکن ہے کہ یہی جو ریفرنس ہے یہ دوبارہ عدالتوں میں چلے جائیں، واپس چلے جائیں یا کسی اور عدالت میں چلے جائیں۔ ہر ایک ذمہ دار کا احتساب ہونا چاہیے، یہ بات چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے کی ہے کہ ہر ایک ذمہ دار کا احتساب ہونا چاہیے، ریفرنسز، ریکارڈ، شواہد، معلومات، دستاویزات سب محفوظ ہونا چاہیے، ہر چیز کی فہرست مرتب کر کے محفوظ کی جائے۔ مخدوم علی خان صاحب نے جو وکیل ہیں وفاقی حکومت کے، یہاں اٹارنی جنرل صاحب کو نہیں پیش کیا گیا تھا وفاقی حکومت کی طرف سے، انہوں نے باقاعدہ ایک پرائیویٹ وکیل کو ہائر کیا مخدوم علی خان صاحب کو۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ نیب سارا ریکارڈ عدالت میں جمع نہیں کروا رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب صرف احتساب عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں جمع کروا رہا ہے، احتساب عدالتوں کے فیصلوں پر اعلیٰ عدلیہ کے کیا فیصلے ہوئے یہ نہیں بتایا جا رہا، نیب سپریم کورٹ سے جو چھپا رہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ مخدوم علی خان ثابت کریں گے کہ قانون تو ہے لیکن سزا نہیں ہے۔ اخبارات دیگر حلقوں میں یہ بات چلتی رہی ہے کہ کچھ طبقات پر نیب پروسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے، ان طبقات میں ایک طبقہ کاروباری لوگوں کا بھی ہے۔ 1947 سے آج تک اہم سیاستدانوں کو کرپٹ قرار دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کی کارروائی اس عمل کو بیلنس کرنے کے لیے، لیکن یہ بحث پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نیب قانون میں ترمیم کی ضرورت موجود ہو، عدالت کے سامنے سوال یہ ہے کہ یہ ترمیم کس کی ضرورت ہے۔ اب اصل جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بات کی ہے کہ اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی پہلے بھی ججمنٹس آ چکی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بات کی کہ جی نیب قانون میں ترمیم ہونی چاہیے۔ جب عمران خان نے 2 نیب ترمیمی آرڈیننس لائے تھے، ان ترمیمی آرڈیننس میں بھی بیسیکلی جو غلطیاں تھیں یا جو پروسیجرل ایسے بلنڈرز تھے جو نیب قانون میں موجود تھے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا، اس میں کاروباری لوگوں کو بھی اور بیوروکریٹس کو بھی ریلیف دیا گیا تھا، جو ٹیکس ریلیٹڈ کیسز تھے ان کو بھی نیب کی بجائے وہ جو ایف بی آر کو اتھارٹی دی گئی تھی کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے گا، تو اس میں ہمیں ایک میکانزم نظر آتا تھا۔ اب یہاں جو اب نیب ترمیم کی گئی ہے اس میں کوئی میکانزم نہیں ہے، اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی 50 کروڑ سے اگر 1 روپے بھی کم ہے تو یہ نیب عدالت نے نہیں سننا، یہ چیئرمین نیب متعلقہ اداروں کو۔ اب متعلقہ ادارے کون سے ہیں؟ چیئرمین نیب یہ کیسے خود اپنے تعین کرے گا، یا اس کے پاس وہ انڈر وچ اتھارٹی وہ یہ تعین کرے گا کہ یہ کیس ایف آئی اے کو جانا چاہیے، یہ کیس اینٹی کرپشن کو جانا چاہیے، یہ کیس ایف بی آر کو جانا چاہیے، یہ کسٹم عدالت میں جائے گا، یہ ٹیکس کی عدالت میں جائے گا، یہ کیسے وہ تعین کرے گا اس بات؟ اب کیا ہوا کہ جب سے یہ نیب ترمیم آئی، رمضان شوگر مل ہے وہ واپس چلا گیا، اس کے بعد وہ اس کا جو سرد خانہ ہے نیب کا وہ وہاں چلا گیا، وہاں ریکارڈ ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ باقی جو کیسز ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں،
یا کوئی اور کیسز ہیں، تو پھر کون ان کے خلاف کارروائی کرے گا؟ کیسے یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آئیں گی؟ اور یہی بات جسٹس اعجاز الحسن صاحب فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نیب ترمیم وقت کی ضرورت ہو، لیکن یہ تو بتایا جائے کہ سوال یہ ہے، آنریبل جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ عدالت کے سامنے سوال یہ ہے کہ یہ ترمیم کس کی ضرورت ہے؟ یہ ترمیم ایک کلاس کے تحفظ کے لیے کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور اب جو آنریبل سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ جب آپ ایک کلاس کے تحفظ کے لیے ترمیم کریں گے پھر اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے، آپ ترمیم کریں، وقت کی ضرورت ہے، آپ جو اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو آپ ڈسکس کریں، لیکن جب آپ ایک کلاس کے تحفظ کے لیے ترمیم کریں گے تو اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا، عمر صاحب بندیال صاحب نے، کہ 1947 میں بھی احتساب کا قانون موجود تھا، آئیڈیا یہ ہے کہ درست کام کیا جائے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے واپس ہونے والے نیب ریفرنسز کا ریکارڈ محفوظ بنانے کا حکم دے دیا اور ان تمام ریفرنس کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ سپریم کورٹ نے ہدایات دی کہ تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز بھی کیا جائے اور مزید سماعت کل تک ملتوی کی ہے۔ میں اس پر ایک بات عمر بندیال صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے پہلے بھی جو ہائی پروفائل کیسز تھے ان کا ریکارڈ منگوایا تھا، پی ڈی ایف فائلیں آپ نے منگوائی تھیں، اس میں سب سے اہم کیس تھا اور جس کی بنیاد پر یہ ریفرنس یہ آپ نے سو موٹو لیا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خط پر، وہ تھا منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف وغیرہ کے خلاف۔ وہ آپ نے ہائی پروفائل جو کیس تھا وہ دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہی نہیں ہوئی، ہائی پروفائل جو کیس تھا وہ جو سو موٹو تھا اس کے اوپر دوبارہ نہ کوئی کارروائی ہوئی نہ کچھ ہوا، اور وہ آج تک فائلوں کے نیچے دبا پڑا ہے۔ تو آپ ریکارڈ منگوا بھی لیں گے، پیچھے سے کیس ختم ہو جائیں گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس وجہ سے برائے مہربانی اس ہفتے میں اس کو وائنڈ اپ کیا جائے اور فیصلہ سنائیں، جو بھی فیصلہ ہے فیصلہ دیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان عوام کے حقوق کی محافظ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔